أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النور کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 6 آیتوں میں جن آیات کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 21 پر اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 26 پر، اللہ تعالیٰ نے 2 حکم ایسے ارشاد فرمائے جن کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، اور پھر ایک قاعدہ، ایک کلیہ ایسا بیان فرمایا جو نہ صرف پچھلی آیتوں سے مربوط ہے بلکہ قیامت تک کے لیے انسانوں کو ایک پیغام دیتا ہے، ایک میسج دیتا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی. جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ حکم یہ ہے کہ بے حیائی پھیلانے میں شیطان کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ انسانیت کو ہلاک کرنے کے لیے، اور انسان اور انسانیت میں آپ فرق ضرور ذہنوں میں تازہ رکھیں، انسانیت کو برباد کرنے کے لیے ابلیس نے جو قسم کھا رکھی ہے اس پر وہ عمل کرنے کے لیے 2 تدبیریں اپناتا ہے. اس کی 2 معروف تدبیریں ہیں، اس کی 2 معلوم شدہ تدبیریں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بخوبی واقف کرایا قرآن پاک میں. ان 2 تدبیروں میں پہلی تدبیر ہے شرک پیدا کیا جائے. یہ شرک انسانوں کے اندر وہ کیسے پیدا کرتا ہے اس کو سمجھنا ہو تو آپ سورۃ الانعام کی تفسیر پڑھیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت فرما دی کہ یہ ابلیس، یہ شیطان جو تمہارا جان لیوا دشمن ہے، وہ تم کو ہلاک کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے تمہارے اندر شرک کے جراثیم کیسے پیدا کرتا ہے، ذرا اس پر تم غور کر لو. دوسری اس کی اہم تدبیر، اس کا طریقہ کار انسان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے، انسانیت کو ختم کرنے کے لیے، وہ ہے بے حیائی پیدا کرنا. بے حیائی پیدا کر کے وہ انسانوں کے ذہنوں کو مفلوج کر دیتا ہے، انسانوں کے ذہنوں کو وہ برباد کر دیتا ہے.
سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہ جاتے، زہر آلود ہو جاتے ہیں، اور انسانیت وہ مرجھا جاتی ہے، شرنک ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے، ترقی نہیں کر پاتی۔ یہ بے حیائی اس کی جو ابتدائی شکلیں ہیں، اس ابتدائی شکل سے لے کر اس کی جو آخری اور انتہائی شکلیں ہیں، وہ ساری شکلیں انسان کے اندر شیطان پیدا کرتا ہے اپنی سازشوں کے ذریعے سے، مختلف عناوین سے، مختلف ناموں سے۔ وہ کیسے کرتا ہے اس کو سمجھنا ہو تو آپ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الاعراف میں بہت ساری چیزیں بیان فرمائی کہ انسان کا پیراہن کیسا کھینچتا ہے، برہنہ کیسے کرتا ہے، اور انسان کو برہنہ کرنے کے بعد وہ گناہوں میں کیسے مبتلا کرتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اسی بے حیائی کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور نازل فرمائی، کیونکہ جب انسان باحیا ہوتا ہے تو اس کی سوسائٹی میں نور ہوتا ہے۔ جب انسان باحیا ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، حیادار ہوتا ہے تو اس کے دل میں نور ہوتا ہے، اس کی روحانیت پنپتی ہے، ترقی کرتی ہے، اس کو اپنے مولا سے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا کردار بلند ہوتا ہے، اور ساری کی ساری انسانیت ترقی کرتی ہے، اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، دنیا کو کچھ دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں انسان کے اندر حیا کیسے پیدا ہو جائے اور انسان فواحش سے، بے حیائی سے، گناہوں سے کیسے بچے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان کی دھیرے دھیرے انشاءاللہ وضاحت آئے گی، بالخصوص آئندہ جو رکوع پڑھا جائے گا آنے والے اتوار میں، تو اس دن ہی سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا کہ گھروں میں کیسے اجازت لے کر داخل ہو، پردہ کیسے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ سورۃ النور یہ بے حیائی کے انسداد کے لیے، بے حیائی کے تدارک کے لیے، بے حیائی پہ روک لگانے کے لیے نازل ہوئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بلا تمہید، کوئی انٹروڈکشن نہیں، راست ڈائریکٹ ایک حکم نازل فرمایا، اور وہ حکم یہ کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کی کیا سزا ہوگی۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے لگیں گے، اور میں وضاحت کر چکا ہوں شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر کوئی اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر عام پتھر مار مار کے ہلاک کرنے کی سزا سنائی۔ اس کو حد کہتے ہیں، اور حدود میں تبدیلی نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ جو حدود، اسلامی حدود، یعنی جو اسلامی سزائیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے مقرر ہے، اس میں کوئی تبدیلی اسلامی عدالت نہیں کر سکتی، یہ بات گزر چکی ہے۔ جب اس بے حیائی کا تذکرہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہوگی، تو لازمی بات ہے ایک دوسرا مسئلہ بھی زیر بحث آیا کہ اگر کوئی کسی پہ الزام لگا دے تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم نازل فرمایا کہ حد قذف کیا ہے، الزام لگانا اور پھر ثبوت پیش نہ کرنا، اس صورت میں بھی الزام لگانے والے پر 80 کوڑے، 80 درے لگائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ہمیشہ کے لیے وہ عدالت میں ثقہ نہیں رہ جائیں گے، سچے گواہ نہیں رہ جائیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جب یہ چیز آئی تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز کا تذکرہ کیا، جو ایک خاص واقعے میں یہ حکم نازل ہوا تھا، اور اس واقعے کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا تھا ایک علاقے کی جانب، مريسيع اس علاقے کا نام ہے، اور اس موقع پہ واپسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئی رات کے اندھیرے میں، انہیں صبح سویرے آپ 3 بجے کا وقت سمجھ لیجئے، 3 ساڑھے 3 بجے کا وقت وہ، اور واپسی میں ان کا ہار گم گیا، ہار تلاش کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ بعد میں دھیرے دھیرے پہنچی تو یہودیوں نے، اور یہودیوں میں سے وہ لوگ جو اسلام کا مظاہرہ کر رہے تھے، منافقین، ان منافقوں نے انتہائی بدتمیزی کا طوفان مدینہ منورہ میں برپا کیا، اور اس کا جو سب سے بڑا سرغنہ تھا وہ تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو رأس المنافقین مانا گیا، اور پھر بعض کیا 3 بھولے بھالے مسلمان بھی اس کے شکار ہو گئے۔
ان میں سے ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے مصطح نامی ایک صحابی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور تیسرے حضرت حمنہ بنت جحشن ایک صحابیہ تھی جو حضرت زینب کی بہن تھی۔ یہ 3 مسلم نام ہیں جو اس پروپیگنڈے سے، اس گندے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، اور انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کیا، بس ایک سے دوسری جگہ روایت کر دی، دوسری سے تیسری جگہ روایت کر دی، اور یہ روایت کرنا بھی یاد رکھیے بہت غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے دوسرے کو سنا دے، جو کچھ سنے دوسرے تک پہنچا دے، تو آپ ہی جھوٹے ہو جائیں گے، آپ کی بات جھوٹوں میں شمار کیا جائے گا۔ لہذا جب خبر آئے، اطلاع آئے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بہت تحقیق کرو، بہت تحقیق کرو ورنہ فتنے بڑھ جائیں گے۔ وہ بھی انشاءاللہ سورہ حجرات میں آیتیں آئیں گی، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ بالخصوص اذا جاءکم فاسق بنبأ، ارشاد فرمایا ایسا شخص کوئی خبر لے کر آئے جس شخص کی دینداری پر آپ اعتماد نہ کرتے ہوں، جس کو بہت سچا آپ نہیں سمجھتے، جس کو آپ بہت دیانتدار نہیں سمجھتے، تو اس کی خبر اور اس کی اطلاع کبھی دوسرے کو نہیں پہنچانی چاہیے جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں، ورنہ کبھی کبھی اس کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی اس کے نتیجے میں آپس میں لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو مسلمانوں کے درمیان جنگ ہونے والی تھی جس پر کی آیت نازل ہوئی، وہ انشاءاللہ خاص سیاق ہے، وہ آیتیں آئیں گی اور وضاحت ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان 3 بولے والے مسلمانوں نے چونکہ روایت کر دی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں بھی آیتیں نازل فرمائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں 10 آیتیں نازل فرمائی۔ وہ 10 آیتیں گزر چکی ہیں جن کا سلسلہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک رہا۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا احسان ہے مسلمانوں پر، وہ سب کا اشارہ آ چکا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے ایسے خاص معاملات فرمائے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ فرمایا ایک تو یہ کہ میں تنہا ایک کنواری لڑکی ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے وہ سب کے سب یا تو بیوہ خواتین تھی یا مطلقہ تھی، طلاق شدہ تھی۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی انفرادیت ہے کہ وہ کنواری تھی، وہ غیر شادی شدہ تھی، کم عمر تھی، کم سنی میں ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ فضیلت ملی کہ میں نبی کی بیوی بنی، مجھے یہ فضیلت بنی کہ میں خلیفہ اول کی بیٹی ہوں، مجھے یہ فضیلت ملی کہ میرے حجرے میں اور میرے لحاف میں وحی آئی، میرے لحاف میں وحی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور فرماتی تھی کہ مجھے یہ فضیلت ملی کہ میرے گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مجھے یہ فضیلت ملی کہ میرے مقام پر میرے کمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ اور پھر فرماتی تھی کہ جب لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا تو ایک چھوٹے بچے نے ان کی بے گناہی کی گواہی دی، اور حضرت بی بی مریم پر جب لوگوں نے الزام لگایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ان کی بے گناہی کی گواہی دی، اور جب مجھ پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے 10 آیتوں کے ذریعے سے میری معصومیت کی گواہی دی۔ یہ فضیلت ہے جس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، اور لازمی بات ہے یہ ان کا حق بھی تھا، ان کا یہ مقام بھی تھا کہ وہ ام المؤمنین میں سے وہ خاتون ہے جن کی وجہ سے اسلام کی عمارت، اسلام کے علوم کی عمارت محفوظ ہوئی۔ کتنی روایتیں، کتنی انہوں نے تعلیم دی، اور جو ان کا فہم قرآن تھا اور جو ان کا اسلامی مسائل کا علم تھا، شریعت کے مسائل کا علم تھا، اس میں خواتین تو خواتین،
बड़े बड़े अकाबिर सहाबा भी बहुत पीछे थे और एतराफ करते थे, सीखते थे, जाते थे और बैठते थे, पसे पर्दा वो तालीम देती थी। तो ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात में और आपकी इफ़्फ़त और आपकी अज़मत की गवाही में 10 आयतें गुजर चुकी हैं। अब इसके बाद अल्लाह ताला ये हुक्म देता है कि देखो ये वो इब्लीस है जो तुम्हारे अंदर बेहयाई पैदा करना चाहता है, ये वो शैतान है जो तुम्हारे अंदर बेहयाई पैदा करना चाहता है। लिहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ऐ ईमान वालों शैतान की पैरवी न करो, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। खुतुवात, खुतुवातुल स्टेप्स को कहते हैं, कदम जिसको हम कहते हैं, तो उसका जो नक्शे कदम है और उसका जो चलने का अंदाज है उसकी तुम पैरवी न करो, क्योंकि वो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है और उसने अपनी दुश्मनी को छुपाया नहीं है, अपनी दुश्मनी का उसने ऐलान किया और उसने तहैया किया है, आज़म किया है कि तुमको जन्नत में जाने से जितना हो सके उतना रोकेगा, जैसी हो सके वो कोशिश करेगा। लिहाजा उसकी और तुम्हारी दुश्मनी मारूफ है, खुली हुई है, पुरानी है, उसके रास्ते पे हरगिज न चलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान की पैरवी न करो, उसके रास्ते पे न चलो, उसके नक्शे कदम की पैरवी न करो। वो मन यत्तबि खुतुवातिश शैतान, और जो शैतान के रास्ते पर चलेगा, जो शैतान की पैरवी करेगा तो शैतान उसको क्या करेगा? फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, शैतान तो उसको हुक्म देगा, पट्टी पढ़ाएगा बेहयाई की और मुनकर की। फ़हशा मैं कह चुका हूँ उन गुनाहों को कहते हैं जिनका ताल्लुक बेहयाई से होता है और वो निगाहों की बेहयाई से शुरू होकर मसला खत्म होता है आखिरी दर्जे की बेहयाई। ये सब फ़हशा के उन्वान में आ जाते हैं, इस उन्वान में शामिल हो जाते हैं। वल मुनकर, मुनकर हर उस गुनाह को कहते हैं जिसको इंसानी सोसाइटी नापसंद करती हो। अब आप किसी भी तालीम याफ्ता से, गैर तालीम याफ्ता से, देहाती से, शहरी से, किसी से भी आप इंटरव्यू ले, ईमान वाले से, काफिर से, ईमान से महरूम शख्स से, और ये कहें माँ बाप के साथ बदतमीजी कैसे करना कैसा है, वो क्या कहेगा? नापसंदीदा है, अच्छा नहीं है। पुरानी इस्तिलाह में, इस्लामी इस्तिलाह में बात नहीं करेगा, लेकिन वो अपने अल्फाज में कहेगा कि इसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। यही मुनकर है, समझ लीजिए। जिसको इंसानी सोसाइटी पसंद नहीं करती वो सारे के सारे गुनाह मुनकरात में आते हैं, और इस्लाम ने उन सब पर पाबंदी लगाई। इस्लाम ने उन सब को शैतानी करतूत करार दिया और इरशाद फरमाया कि वमन यत्तबि खुतुवाति शैतान, जो शैतान के रास्ते पे चलेगा, फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, तो लाज़मी बात है शैतान इंसान को हुक्म देगा, पट्टी पढ़ाएगा बेहयाई का और गुनाहों के रास्ते पे चलाने की कोशिश करेगा। लिहाजा वो इंसान को कबीरा गुनाह में मुलव्विस करेगा, वो इंसान को सगीरा गुनाह में मुलव्विस करेगा। कबीरा गुनाह बड़े बड़े गुनाहों को कहते हैं जिनका करना हराम है। सगीरा गुनाह अगरचे के उस दर्जे के नहीं होते, लेकिन बार बार करने से वो भी हराम हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर किस्म के गुनाहों पर पाबंदी लगा दी और इरशाद फरमाया वो शैतानी साजिश है, उसके तुम शिकार ना हो। इसके बाद इरशाद फरमाया, और एक बात याद रखो, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। अब आप जरा ज़हन में उन अहकाम को रखें जो पीछे गुजर चुके हैं कि लोग तोहमत लगाते हैं और लोग किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, बहतान तराजी करते हैं। लिहाजा उसको भी ज़हन में रखें और इसको भी ज़हन में रखें कि बहुत जल्दी लोगों को गलत फहमी हो जाती है, मैं बहुत पाकबाज हूँ, मुत्तकी हूँ, वली हूँ, तो क्या और क्या क्या समझ लेते हैं पता नहीं। बसा औकात नमाज पढ़ने की क्या तौफीक मिल गई, बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी कोई तरदीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज क्या शुरू कर दी, अपने आप को समझते हैं वो विलायत के आखिरी दर्जे पे पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी आप अपने मुआमलात देखिए, आप अपनी तिजारत देखिए, अभी आप अपने अखलाक देखिए। तो कोई अगर 10 मज़ामीन में से एक मजमून में पास हो गया तो थोड़ी उसको आप ग्रेजुएट कहेंगे, उसको तो पूरे मज़ामीन पास करने पड़ते। लिहाजा इबादतों के मामले में और जो डीलिंग्स है, लेन देन, उसमें
اور اخلاق میں اور عقائد میں سب میں انسان جب پختہ ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کامل قرار پاتا ہے. لیکن ہم بہت جلدی غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مسجد کی کمیٹی کے کیا ممبر بن گئے, سیکرٹری کیا بن گئے, صدر کیا بن گئے. خواہش رہتی ہے کہ جیسے ہی مسجد کی سیڑھی سے میں اتروں مجھے سب سلام کرنے لگے. میں کسی کو کیوں سلام کروں, میں تو اتنا اللہ والا بڑا بزرگ. لہذا کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کوئی دینی تنظیم سے کیا لگ گئے, کوئی دینی تحریک میں کیا وقت لگا دیا. اب اس کے بعد سے عالم یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا بھول جاتے ہیں, سینہ پھول جاتا ہے اور چاہتے ہیں کہ لوگ آ کے جھک جھک کے سلام کریں اور حضرت بولے اور کیا کیا بولے, سر پہ چڑھائے. یہ ساری چیزوں کو انسان ذہن سے نکال کے پھینک دے. اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کے اسوے کو آپ دیکھیے, جو جن کا عالم یہ کہ حسن و جمال آخری درجے کا, اور اس ظاہری خوبصورتی کے ساتھ یہ خاندانی وجاہت کا عالم یہ کہ وہ نبی کے بیٹے ہیں, نبی کے پوتے ہیں, نبی کے پرپوتے ہیں اور خود بھی نبی و رسول ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عالم یہ ہے کہ اس وقت کی جو سب سے بڑی حکومت ہو سکتی ہے اس کے سربراہ ہیں. اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ساری کامیابیوں سے ہمکنار ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں تنہائیوں میں رات کے اندھیروں میں بیٹھ کر ہاتھ پھیلا کے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ رب قد آتیتنی, اے اللہ اپنے ملک حکومت بھی عطا کر دی, نبوت بھی عطا کر دی. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض, اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے, توفنی مسلمہ, اسلام پر وفات دے. موت جو ہے وہ اسلام پر آ جائے, یہ ہے اصل کامیابی. لہذا انسان کے اندر غلط فہمی نہیں پیدا ہونا چاہیے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کے اندر جو غرور پیدا ہوتے ہیں ان میں سب سے خطرناک قسم کا غرور اپنی دینداری کا ہے. یاد رکھیے, ہر غرور کا علاج ممکن ہے. اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھ لیا تو کیا اصلاح ہوگی آپ سمجھ لیجیے. کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے میں اہل اللہ میں سے ہوں اور میں ولی اللہ ہوں, تو پھر لازمی بات ہے وہ دوسروں سے کیا اصلاح قبول کرے گا. لہذا وہاں اصلاح کی توقع بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ غرور سب سے خطرناک غرور ہے. یہ غرور پیدا نہ ہو, اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو اور اگر اللہ کی رحمت تم پر نہ ہو, مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تم میں سے کوئی بھی نیک متقی نہیں ہو سکتا, تم میں سے کوئی بھی باکردار نہیں ہو سکتا, پاکیزہ نہیں ہو سکتا. مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, کہ تم میں سے کوئی بھی شخص پارسا نہیں بن سکتا, تم میں سے کوئی بھی شخص باکردار نہیں بن سکتا. اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, اللہ جس کو چاہے پارسا بنائے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تقوی عنایت فرمائے, تو توفیق عنایت فرمائے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ کی تقسیم اندھے کی بانٹ نہیں ہے, نعوذ باللہ, کہ کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا, نہیں. واللہ سمیع, بے شک وہ بہت سننے والا ہے, علیم, بہت جاننے والا ہے. لہذا وہ سنتا ہے تمہاری باتوں کو, وہ سنتا ہے تمہاری تمناؤں کو, تمہاری دعاؤں کو, اور وہ دیکھتا ہے تمہاری حرکتوں کو, وہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو, تمہارے افعال کو. لہذا اس بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے میں فیصلہ فرماتا ہے. اپنے اندر فروتنی پیدا کرو, انکساری پیدا کرو, بندگی پیدا کرو. اپنے آپ کو سمجھو کہ حقیر ہے, اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہو. سمجھو اپنے آپ کو کہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کے محتاج ہو. اگر وہ مدد نہ فرمائے, وہ لے کر نہ چلے, تو پھر تم برباد ہو جاؤ گے. لہذا یاد رکھو کہ خود شیطان کی سازشوں اور اس کی مکاری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہو, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ مجھے آپ بچا لیجئے, آپ مجھے بچا لیجئے, میں خود سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہوں, تاوقت ہے کہ پروردگار آپ مجھے نہ بچائیں. یہ جب تمہارے اندر کیفیت پیدا ہوگی عبدیت کی, بندگی کی, تب پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے
ہدایت ملتی رہے گی، توفیق ملتی رہے گی اور زندگی کی ان پرخطر راہوں کو طے کر سکو گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی کہ شیطان کے راستے پہ نہ چلو اور اس کی سازشوں کے شکار نہ ہو، اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی رحمتوں میں رہو، اللہ کی توفیق مانگتے رہو۔ دوسری بات، دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ اگرچہ کہ خاص حالات میں ہے، لیکن سارے مفسرین نے کہا کہ اس کا جو پیغام ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ خاص حالات میں کیا حکم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ارشاد فرمائی، اس کا جو فرسٹ ایڈریس ہی ہے، سب سے پہلے جو مخاطب ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت ہے، خصوصیات ہے، ویسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خصوصیات ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے جن کو اصحاب طبیعت سلیمہ کہتے ہیں، جو اسلام سے پہلے نہ شرک کرتے تھے، نہ شراب پیتے تھے، نہ جوا کھیلتے تھے، وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے ہی سے محبت کرتے تھے، قریب رہتے تھے، 2-2.5 سال چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن بہت گہرے دوست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے مردوں میں سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ ان لوگوں میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو یہ انفرادیت ملی، یہ مقام ملا کہ وہ تنہا غار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے گود میں آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، اور لازمی بات ہے صدیقیت جو ہوتی ہے وہ نبوت سے پہلے کا زینہ ہے، اور اس مقام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی لمبی وضاحت ہے صدیقیت کس کو کہتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ نبی ہونے سے پہلے یہ سارے انبیاء اور رسول کو صدیقیت کے مرحلے میں ہوا کرتے تھے، اور نبوت اور رسالت بس اللہ کی جانب سے ملنے والا فضل اور اللہ کی جانب سے ملنے والا ایک منصب اور ایک عہدہ ہوتا تھا جو اللہ اپنے بندوں کو عنایت فرماتا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پسند فرماتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، بلکہ کرتے رہتے تھے، اور انہی نیکیوں میں ایک نیکی یہ تھی کہ اپنے خاندان والوں کی بھی بڑی نگہداشت فرماتے تھے، بالخصوص جو غریب لوگ ہوں، بہت حضرت ابوبکر صدیق ان کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوتی تھی انسانوں کی کامیابی کے لیے، ان کو تلاش کر کر کے اپناتے تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے جس کو بعض تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے اور حالات تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہو گئے، قابو میں آ گئے، ہموار ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ کوئی ایسی سنت تو نہیں ہے جو مجھ سے رہ جاتی ہو جس پہ میں عمل نہیں کر پاتا ہوں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان ایسی کوئی سنت نہیں ہے جو رہ جاتی، ساری سنتوں پہ آپ عمل کرتے ہیں، مگر ایک کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جو آپ کو ابھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کہا وہ کیا کام ہے؟ کہا کبھی کوئی غذا بنتی، کوئی ایسا کھانا بنتا جو اچھا ہوتا، جیسے حلوہ بن گیا یا کوئی ایسی چیز تیار ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کہیں جاتے تھے اور کسی کو دے کر آتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی ایسی چیز بنا دو میرے لیے بھی، اور اس کے بعد سے روٹی وغیرہ بنا کر حضرت ابوبکر صدیق لے گئے اور تلاش کرنے لگے کہ کس کو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول دیتے تھے۔ لہذا تلاش کرتے کرتے نواحی مدینہ میں پہنچے، وہاں ایک جھوپڑی میں ایک انتہائی ضعیف شخص تھے جن کا عالم یہ تھا
کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی اور وہ اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ ان کے دانت ٹوٹ چکے تھے اور وہ بستر پر بس دراز تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا انٹرویو لیا تو پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی لا کر ان کو کھلایا کرتے تھے. لہذا حضرت ابوبکر صدیق کو یہ ہو گیا کہ آج مجھے یہ سنت بھی مل گئی, اور لقمہ بنا کے ان کے منہ میں رکھا. تو انہوں نے جیسے ہی لقمہ لیا تو یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے کھلانے آیا کرتے تھے ان کی وفات ہو گئی. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن آپ کیسے سمجھے, آپ یہ کیسے سمجھے کہ ان کی وفات ہو گئی؟ کہا کہ دیکھو میرے پورے دانت ٹوٹ چکے ہیں اور علالت کی وجہ سے میری زبان پر چھالے ہیں. جو مجھے کھلانے کے لیے آیا کرتے تھے وہ اپنے دانتوں سے چبا کے میرے منہ میں لقمہ رکھتے تھے. جب تم نے ثابت لقمہ رکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب وہ نہیں رہے, تم بدل گئے ہو. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرتے تھے, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا, اور فیصلہ آپ دیکھیے بالکل حق پر تھا. فیصلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں. وہ فیصلہ کیا تھا؟ مصطح جو جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں وہی غلط روایت بیان کر دی تھی, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالازاد بھائی ہوتے تھے, اور حضرت ابوبکر صدیق ان کو خرچہ دیا کرتے تھے, مدد کرتے تھے. جو رشتہ داروں کی مدد ہونی چاہیے وہ مدد حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے. جب انہوں نے اس پروپیگنڈے کے پھیلانے میں حصہ لیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ خدا کی قسم اب آئندہ سے ایک پیسہ اس کو میں نہیں دوں گا. کیوں یہ کہا حضرت ابوبکر صدیق نے؟ اس لیے کہا کہ یہ جو غلطی ہوئی تھی, یہ غلطی ایسی نہیں تھی کہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان سے محدود ہو. یہ غلطی ایسی غلطی تھی جس سے خاندان نبوت متاثر ہوا تھا. یہ غلطی وہ غلطی تھی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ صدمہ پہنچا تھا. یہ غلطی ایسی غلطی تھی جس سے کہ اسلام کا غلط تعارف ہونے جا رہا تھا آگے چل کر. لہذا یہ غلطی اجتماعی غلطی تھی, اور یہ غلطی بہت بڑی خطرناک غلطی تھی. اس کے نتائج عواقب بہت برے نکلنے والے تھے. لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ حق بجانب تھا, غلطی نہیں تھی. حضرت ابوبکر نے غلط فیصلہ نہیں کیا کہ میں آئندہ سے ان کی مدد نہیں کروں گا. اپنی جانب سے یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا, بہت اچھا تھا, اور ہم جیسے اگر کریں تو اسلام کی بہت بڑی خدمت بھی سمجھا جاتا. لیکن یہ صدیق کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اب آیت پہ آپ غور کریں کتنی چیزیں نکھر کر آئیں گی. دیکھیے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, دیکھو تم میں سے جو اولو الفضل فضیلت والے ہیں, وَالسَّعَةِ اور کشادگی والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی, وہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ قسم نہ کھائیں ہاتھ روکنے کی کہ وہ نہیں دیں گے قرابت داروں کو, مسکینوں کو, ہجرت کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں. ایسی قسم ہرگز نہ کھائیں. وَلَا يَعْتَلِي, یعتلی علیت قسم کو کہتے ہیں, اسی سے یہ فعل نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قسم نہ کھائیں. وَلَا يَعْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ, تم میں سے جو فضیلت والے ہیں. اب آپ غور کیجئے, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار کیا وہ قرآن مجید کا منکر ہے کہ نہیں ہے؟ اولو الفضل منکم, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میں سے جو فضیلت والے ہیں, اللہ نے جن کو فضل عنایت فرمایا. اب کوئی شخص یہ کہے حضرت ابوبکر کو فضیلت نہیں ملی تو راست وہ قرآن پاک کا منکر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, اور اللہ نے جن کو کشادگی عنایت فرمائی, جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں, اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی نعمتوں میں وسعت عنایت فرمائی ہے, فراغی دی ہے, وہ قسم کھا کر ہاتھ نہ روک لیں. کس کو نہ دینے کے لیے؟ قرابت داروں کو, اولی القربا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرابت داری کی دہائی دی کہ قرابت داری, رشتہ داری یہ سب سے زیادہ انسانی ہمدردی کو مبذول کرواتی ہے, انسانی ہمدردی کا مطالبہ کرتی ہے.
لہذا قرابت داروں پر خرچ کرنا اسلام میں ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اگر قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے تو لازمی بات ہے یہ جو خاندانوں میں تفاوت ہوتا ہے نا، یہ ایک بھائی کا خاندان بڑا امیر کبیر، دوسرے بھائی کا خاندان بڑا غریب خستحال، یہ تفاوت نہیں رہے گا۔ پورے کے پورے خاندان ایک پیمانے کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ وہ ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور پھر وہ حادثے نہیں ہوں گے جو ہندوستان کی تاریخ میں ہوا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اڑا دیا، کیوں؟ پیسوں کے ہی معاملے میں، کہ ایک بھائی بہت ترقی کر چکا تھا، دوسرا بھائی بڑا بیچارہ قرضوں میں الجھا ہوا تھا، بھائی سے مدد مانگ رہا تھا۔ مشہور معروف واقعہ ہے، بہت بڑے وہ لیڈر تھے، سابق وزیر تھے، لیکن شوٹ کر دیا بھائی نے، اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ خاندان بہت ترقی کر گیا اور میں ہوں کہ خستہ حال ہوں۔ حل کیا ہے؟ ایک ہی حل وہ بیچارہ سمجھا، خود بھی مر گیا، اس کو بھی مار ڈالا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو قرابت داری سب سے اہم چیز ہے۔ دوسری بات والمساکین، ناداری بھی دوسری اہم چیز ہے کہ نادار ہو، غریب ہو، مستحق ہو تو تم خرچ کرو۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے رکھی والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو نکلے ہوئے، ہجرت کیے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں وطن کی محبتوں کو قربان کر چکے ہیں، ان کے لیے خرچ کرنے سے ہاتھ روکنے کی ہرگز قسم نہ کھاؤ تم۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو معاف کرو، درگزر کرو، ان سے جو غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس کو نظر انداز کرو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ بس آیت نازل ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سنا، سننے کے ساتھ کہا کہ الا انی احب ان یغفر اللہ لی، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ مصطح کا وظیفہ جیسے تھا ویسے جاری کر دیا جائے، مصطح کی جو مدد پہلے تھی وہ بحال کر دی جائے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی مدد کرنی ان کی شروع کر دی جو پچھلی زندگی میں وہ کرتے تھے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کوئی برے کام کی نیت کر لے، منت کر لے، قسم کھا لے، ارادہ کر لے تو اس کو توڑ دے اور برا کام ہرگز نہ کرے۔ کبھی کسی نے قسم کھا لی ہو میں بھائی سے بات نہیں کروں گا، کبھی کسی نے قسم کھا لی ہو میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا، فلاں مدد نہیں کروں گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم توڑو اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرو اور نیک کام کرتے رہو۔ یہ غلط بات ہے کہ برائی پر انسان قسم کھائے اور اس پہ جمع رہے، ہاں نیکی پر قسم کھاؤ تو اس پہ جمے رہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی کسی گناہ کے کام پر تو اس کی ذمہ داری ہے کہ قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دے اور پھر وہ نیکی پر عمل کرے، برے کام سے وڈرا ہو جائے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم نازل ہوا، لیکن پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کشادگی عنایت فرمائی ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر حالات اچھے رکھے ہوں تو انسان کسی سے شکریہ کی بھی توقع نہ رکھے، نیک کام کرتا رہے، بھلا کام کرتا رہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ سائیکولوجیکل مسائل بھی ہیں کہ آپ جس کی مدد کریں گے، آپ جس کے ساتھ احسان کریں گے، وہ صاحب تھوڑا آپ کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں رہے گا، پھر وہ کہیں نہ کچھ پن کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عام واقعات ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس پر تم احسان کر رہے ہو اس کے انتقام سے بچو، وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ یہ مجھ پہ چھا رہے ہیں، یہ نیکی کر کے مجھ پر غالب آ رہے ہیں، لہذا ان کو نقصان پہنچاؤ۔ تو ایسے موقع پہ عفو درگزر کرنا اور ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی اور تعاون کا معاملہ جاری رکھنا انسان کی عظمت اور اس کے بڑے کردار کی، باعظمت کردار کی دلیل ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم عنایت فرمایا کہ لوگ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم خیر پھیلاتے رہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہمدردی کرتے رہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کی خیر خواہی چاہتے رہو، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سوچو، واللہ غفور الرحیم،
اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بات کی جانب ہمارے ذہنوں کو منتقل کیا. ذرا سوچو تمہارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو تم بھی تو پروردگار کے ساتھ کوتاہی کرتے رہتے ہو, اس کے ساتھ اس کے حقوق کی ادائیگی میں تم بھی تو ڈنڈی مارتے رہتے ہو. احسانات اس کے جاری ہیں اور نعمتیں اس سے لیتے چلے جا رہے ہو, اور بھلائیوں کے خزانے ہیں کہ وہ تم پر کھول رکھا ہے, لیکن تم اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہی جا رہے ہو اور روزانہ کچھ نہ کچھ کرتے ہو. تو وہ کیسے تم کو معاف کرتا رہتا ہے؟ وہ کیسے تمہارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہے, عفو درگزری کا معاملہ کر رہا ہے؟ لہذا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر تم بھی اپنے اندر یہ عفو درگزری کا جذبہ پیدا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بات ارشاد فرمائی کہ حد قذف, جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں, کہ کسی سیدھی سادی معصوم خاتون پر اٹھا کر کسی نے بہتان لگا دی, الزام لگا دیا, اس کے بعد وہ گھر میں بیٹھ کے عیش نہیں کر سکے گا, اس کو اسلامی عدالت میں کھینچا جائے گا. یا تو گواہی دے کر وہ ثابت کرے, اور اگر گواہی دے کر ثابت نہیں کرتا ہے تو اپنی پیٹھ کو 80 کوڑوں کے لیے تیار کر لے, 80 کوڑے اس کو لگیں گے. یہ تو دنیا میں سزا ہے. آخرت میں کیا معاملہ ہوگا اس کا یہاں تذکرہ کر دیا. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک باز خواتین پر, الغافلات جو ان مکاریوں اور ان سازشوں اور گناہوں کے ان ماحول سے بالکل ناواقف, غافل, گھروں میں رہنے والی سیدھی سادی ہیں, المؤمنات ایمان والی ہیں, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے وہ زندگی بسر کر رہی ہیں. ان پر اٹھا کر کوئی اگر یہ تہمت لگا دے گا تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی وہ لعنت کا مستحق ہوگا, آخرت میں بھی وہ لعنت کا مستحق ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہوگا. اس کو معمولی چیز نہ سمجھو, لہذا اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اٹھا کر کسی پہ بھی بہتان نہ لگاؤ. اور اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, ایمان والوں میں جو بے حیائیوں کے پروپیگنڈے کو عام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لہذا یہ بے حیائیوں کے پھیلانے میں آگے آگے انسان کو نہیں بڑھنا چاہیے, بہت ہی محتاط رہنا چاہیے. یہی انسان کے تقوی کا امتحان ہوتا ہے, یہی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیا ہم, یعنی اسلام ہمیشہ یاد رکھیے مغربی تہذیب کے اس ماحول کا بہت خلاف ہے جس میں گناہوں کو اشتہار دیا جاتا ہے, میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے, اور جس میں چھوٹی سی بات کو ایک پورا کا پورا ایشو بنا کر گھنٹوں نیوز میں پیش کیا جاتا ہے. اسلامی سب چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے پردہ ڈالو, قصہ ختم کرو, مجرم ہے تو سزا دی جائے گی, اسلامی عدالت میں سزا دے کے قصہ ختم کر دیا جائے گا. مجرم نہیں ہے تو بلا وجہ لوگوں کا انٹرویو لے لے کے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا رائے ہے, آپ بتائیے, ان کے اوپر یہ الزام لگا, آپ اپنی رائے دیجئے, ان پر یہ الزام لگا. یہ ساری چیزیں نشر نہیں کی جائیں گی, یہ عوام میں جاری نہیں کی جائیں گی. اس سے ذہن مسموم ہوتے ہیں, ذہن بگڑتے ہیں, خرابی آتی ہے. اور کبھی کبھی پازیٹیو انداز میں جو نیگیٹو بات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اتنی خراب ہوتی ہے, اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ اپنی حقیقی شکل میں اتنی متاثر کرنے والی نہیں ہوتی جتنی اس شکل میں متاثر. تردید کر رہے ہیں, اس انداز میں تردید کر رہے ہیں, پوری کیفیت بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ واقعہ ہوا, یہ یوں ہوا, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہوا, فلاں نے اس کے ساتھ یہ کیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت بری بات تھی, اس نے یہ حرکت کی, اس نے یہ حرکت کی. اور نوخے ذہن ہے کہ وہ پریشان, الجھا ہوا, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا. لہذا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ختم کر دو, پاکیزہ سوسائٹی بناؤ, صاف ستھری سوسائٹی بناؤ. بے شک جو پاک باز سیدھی سادی مومن خواتین پر الزام لگاتے ہیں, دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے, اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور آخرت کا وہ دن ہوگا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم, جس دن ان کی زبانیں بھی گواہی دیں گی, ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے, وارجلہم, ان کے پیر بھی گواہی دیں گے, بما کانوا یعملون, دنیا میں وہ کیا کیا کر کے آئے ہیں ان سب چیزوں کی, ان سب اعمال کی
इंसान की न सिर्फ जबान गवाही देगी बल्कि हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे। और वो दिन ऐसा दिन होगा, यौम इज़िन युवफ़ीहिम, वो दिन ऐसा दिन है कि अल्लाह ताला पूरा पूरा कर देगा, युवफ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़, हक के फैसले को। दीन का यहाँ पर तर्जुमा मैं फैसले से कर रहा हूँ, क्योंकि दीन का जो ओरिजिनल रूट वर्ड है दाल या नून, दाना यदीनु जिससे लफ्ज बनता है, उसके माने होते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करना। यहाँ से ये लफ्ज आगे बढ़ते बढ़ते फिर कैसे मजहब के मानों में इस्तेमाल में आने लगा, वो बड़ी तफसील है। मैं सिर्फ यहाँ इतना बताना चाहता हूँ कि यौम जजा व सजा को, जजमेंट के दिन को भी अल्लाह ताला ने दीन इरशाद फरमाया, मालिक यौमिद्दीन, कुरान मजीद में इरशाद फरमाया पहली ही सूरतुल फातिहा में, यानी क़यामत के दिन का मालिक है, यानी बदले के दिन का मालिक है। और लकुम दीनकुम वलिया दीन, इसका भी कभी कभी गलती से तर्जुमा लोग ये करते हैं, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। नहीं, ये नहीं है। तुम्हारी जजा सजा तुम्हारे साथ, मेरा हिसाब किताब मेरे साथ, इसका मफहूम ये है। तो दीन के माने हिसाब किताब, दीन के माने जजा व सजा, दीन के माने जजमेंट, ये आते हैं, मारूफ है। कुरान पाक में कई कई बार इसका इस्तेमाल हुआ है। यहाँ भी आप उसी मफहूम में इस लफ्ज को लीजिए और तर्जुमा यूं करेंगे, यौम इज़ि युवफ़ीहिमुल्लाहु दीनहुम, ये वो दिन होगा जिस दिन अल्लाह ताला उनका हिसाब किताब बेबाह कर देगा। उस दिन अल्लाह ताला जजा व सजा के मामले को पूरा फरमाएगा। उस दिन अल्लाह ताला इंसाफ फरमा देगा। वयअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, और ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ही सच्चाई और हक और इंसाफ का पाबंद है। वो ये जानते हैं कि खुला हुआ इंसाफ बस अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा अल्लाह ताला उस खुले हुए इंसाफ का मुशाहिदा फरमा देगा इंसानों को, और अल्लाह ताला खुले हुए हिसाब से उस दिन और साफ जजमेंट से इंसानों को गुजारेगा। वो दिन होगा क़यामत का दिन, जिस दिन के गलत सलत प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए, जिस दिन के गलत सलत बहतान और इल्जाम लगाने वालों के लिए दर्दनाक और सख्त किस्म का अजाब होगा। अब आप देखिए, एक कुल्लिया बयान किया जा रहा है, और उसमें जहां सारे इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने जुमराबंदी फरमाई, वहीं आप देखेंगे कि ये जो मसला चल रहा है, जिसको हम वाक़या इफ्क कहते हैं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाने की जो साजिश की गई थी, मुनाफिकीन ने जो साजिश रची थी, उसके सिलसिले में भी एक अजीब व गरीब अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई। फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। देखो याद रखो, जो खबीस होते हैं, खबीस के माने अरबी में जिसके अंदर कोई खैर नहीं, जिनके अंदर कोई भलाई नहीं, जिनके अंदर कोई सच्चाई अच्छाई नहीं, उसको खबीस कहते हैं। लिहाजा फरमाया जो खबीस हैं, जो नापसंदीदा हैं, जो भलाई से महरूम हैं, वो खबीस औरतें खबीस मर्दों ही के साथ रह सकती हैं। जो औरत भलाई से महरूम है, जो खातून किरदार से महरूम है, जो औरत पाकियों से महरूम है, वो कैसे हो सकता है एक मुत्तकी मर्द के साथ जिंदगी बसर करे? वो कैसे हो सकता है एक सालेह मर्द के साथ जिंदगी बसर करे? वो कैसे हो सकता है कि एक भले इंसान के साथ वो जिंदगी बसर करे? नहीं निभेगी, लड़ाई होगी, तलाक हो जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये होता है, होता आ रहा है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये देखते रहते हैं, मुशाहिदा करते हैं। ऐसे ही फरमाया वल खबीसून, जो खबीस मर्द हैं, जो मर्द भलाई से महरूम है, जो मर्द नेकियों से महरूम है, जो मर्द अल्लाह ताला की इताअत और तक़वा से महरूम है, वो गुजर बसर करेंगे तो किसके साथ? दिल खबीसात, अपने ही तरह की खातून के साथ, औरत के साथ जिंदगी बसर करेंगे। वो ये नहीं हो सकता कि नेक खातून के साथ उनका दिल लगे। अगर नेक खातून के साथ उनका निकाह भी हो गया और सोसाइटी मजबूर भी कर रही है, तो वो गंदी जगहों पे जाके मुंह मारेंगे। आप उनकी हालात उठाकर देखें, उनको नेकी फिर उनको अच्छी नहीं लगेगी, और मक्खी गंदगी ही पर आती है। और साफ सुथरी जगह जहाँ के आपने चमका दिया हो, साफ कर दिया, वहां थोड़ी मक्खी आती है, उसकी ग़िज़ाई नहीं है। वो वही जाएगी जहाँ सड़न होगी, वो वही जाएगी जहाँ गंदगी होगी।
تو جن کی طبیعت میں خباثت ہوتی ہے وہ وہیں جاتے ہیں جہاں ان کو خباثت ملتی ہے، جہاں حرام کاری ملتی ہے، جہاں گناہوں پر تعاون ملتا ہے، گناہوں پر کوآپریشن ملتا ہے، وہیں وہ جاتے ہیں منہ مارتے ہیں۔ اور والطیبات للطیبین، جو بھلے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، وہ پاک ماحول ہی میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو خاتون جب پاک رہیں گی تو پاک مرد کے ساتھ ان کو چین آئے گا، وہ پاک مرد کے ساتھ، متقی مرد کے ساتھ زندگی بسر کریں گی۔ وہ طیبون للطیبات، اور جب پاک مرد ہوگا تو پاک خاتون چاہے گا، صالح مرد ہوگا تو صالح خاتون کے ساتھ نکاح چاہے گا۔ جو جیسا ہوگا، جس کو فارسی میں کہتے ہیں نا کوا کوے کے ساتھ رہے گا، باز باز کے ساتھ رہے گا، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ باز کی دوستی کوے کے ساتھ ہو جائے اور کوے کی شادی باز کے ساتھ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، ایک عمومی سوسائٹی کی صورتحال کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے، لیکن ذرا آپ غور کیجئے اور اس آیت کی گہرائی میں جائیے۔ گہرائیوں میں جانے کے بعد جو سلوٹیں کھل کر آئیں گی آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے، اگر اس تاریخی حقیقت کو سمجھ لے انسان تو بہت بڑی گمراہی سے انسان نکل آئے گا۔ وہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ تم نبی پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے ہو تو تم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کافر ہو کے مرو، ہم سے کیا لینا دینا۔ سینکڑوں کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مرتد ہے، ملحد ہے دنیا میں، لیکن اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں تو وہ طیب ہیں، اور جب وہ طیب ہیں تو لازمی بات ہے ان کے جتنے اہل عیال ہیں سب طیب ہیں، وہ سب طیب ہیں، ان کے اندر ہرگز خباثت نہیں آ سکتی۔ اور اگر تم یہ ایمان نہیں رکھتے ہو تو سیدھے سیدھے قرآن پاک کے منکر ہو، تو لازمی بات ہے منکروں سے ہم دوسرے لب و لہجے میں بات کریں گے، منکروں کے ساتھ ہم دوسرا معاملہ کریں گے، منکروں کے ساتھ ہم ان کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے، ہم ان کا نکاح نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ہم دوسرے اسلام نے احکام دیے ہیں کافروں کے ساتھ کیسے جینا چاہیے، ان کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں گے، کس درجے میں کرنا ہے کریں گے، گھر کے اندر نہیں آنے دیں گے، ان کو گھر کے اندر ان کو تھوڑی آنے دیں گے، کیونکہ ان کے عقیدے میں خباثت ہے، اور جب ان کے عقیدے میں خباثت ہے تو الخبیثون للخبیثات، لازمی بات ہے وہ اپنے معاشرے میں زندگی بسر کرے، طیب لوگوں کے ساتھ زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں؟ تو یا تو تم نبی کو طیب مانتے ہو تب تو پورا خاندان نبوت طیب ہے، یا اگر تم نبی کو طیب نہیں مانتے ہو تو تم کافر ہو، پھر تم سے کیا سروکار، کیا لینا دینا۔ اس حقیقت کو آپ سمجھیں تو ایک بہت بڑی گمراہی جو فرقوں کو گمراہ کر دیتی ہے اور ڈگر سے ہٹا دی، صراط مستقیم سے ہٹا دی، ان کی حقیقت کو آپ سمجھ سکیں گے کہ کس منافقانہ سازش کے شکار ہو کر رہ گئے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ کون سی منافقانہ ذہنیت ان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ رہیں گی، خبیث مرد خبیث عورتوں کے ساتھ رہیں گے، اور فرمایا کہ نیک مرد نیک عورتوں کے ساتھ رہیں گے، نیک عورتیں نیک مردوں کے ساتھ گوارا کریں گی۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ ماحول ہے، یہ روزمرہ کی صورتحال ہے۔ لہذا تم دیکھ لو، جہاں اپنے خاندانوں کو پرکھ لو، اپنی صحبتوں کو دیکھ لو، وہیں تم یہ بھی فیصلہ کر لو کہ کسی پر الزام لگا رہے ہو تو اس کا نتیجہ کہاں تک تم کو پہنچاتا ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، بھلے لوگوں پر جو خباثت کا الزام لگا رہے ہیں اس سے یہ بھلے لوگ بالکل بری ہیں، بالکل بری ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے بھلے لوگوں کے لیے، سیدھے سادے لوگوں کے لیے جن پر تہمت لگا دی گئی۔ ایک تو حضرت صفوان تھے، اتنے نیک دل، اتنے سیدھے سادے اور ایسے پیارے اور ایسے متقی صحابی جن پر یہ الزام لگ رہا۔ دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ان کی سب سے قریبی باندھی یہ کہتی ہے کہ اس لڑکی کو تو میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اتنی سیدھی سادی، اتنی سیدھی سادی، اگر غلطی ہے تو صرف اتنی غلطی ہے کہ آٹا گوند کے بغیر ڈھانپے رکھ کر ہٹ جاتی ہے تو بکری آ کے آٹے میں منہ ڈال دیتی ہے، اس غلطی کے سوا میں نے کوئی غلطی اس لڑکی کے اندر نہیں دیکھی۔ آپ نے اٹھا کر ان پہ الزام لگا دیا، اور الزام لگانے کے بعد آپ نے اپنا فرقہ بنا لیا، اور فرقہ بنا لینے کے بعد آپ اس چیز کی ترویج کرنا چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے اس کے معنی یہ کہ آپ اسلام میں، مسلمانوں میں رخنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ ذہانت کی اگر خباثت ہے
تو تم مرد بھی خبیث ہو، تمہاری عورتیں بھی خبیث ہے، اور اس خباثت سے نکلو گے تو طیب اور طیبون بنو گے، پاکیزگی آئے گی، عقیدے میں طہارت آئے گی۔ اور وہ کہ جن پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ تو بری ہیں، مبرؤون، اللہ تعالیٰ جن کو بری کر رہا ہے اس کو کوئی شخص پھر ملزم نہیں قرار دے سکتا، اتہام نہیں لگا سکتا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخششیں بھی ہیں، ورزق کریم، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑا اعلیٰ اور عمدہ اجر بھی ہے۔ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے انسانی سوسائٹی کے کردار کو بھی نمایاں فرمایا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے خاندان نبوت کی بھی حفاظت فرمائی۔ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تاکید فرما دی کہ تمہارا ماحول کیسا ہونا چاہیے، تمہارے خاندان کیسے ہونے چاہیے، تمہاری سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، معاشرتی زندگی تم کس حیا کے ساتھ بسر کرو۔ وہ احکام اب شروع ہو رہے ہیں، اور یہ احکام چلتے 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 اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ دیکھو نور پروردگار، نور مولا تو ایسا نور ہے جو پاک سینوں ہی میں آ سکتا ہے، ناپاک سینوں میں نہیں آ سکتا۔ لہذا پھر آپ سورۃ النور کی اس آیت نور کی بھی تفسیر کی آپ کے سامنے آئے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک ایسا نور قرار دیا جو نور ہر طرف روشنی پھیلا رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آتی چلی جائیں گی، آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔